اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے وہ ہے اور اس کے ہونے کے ثبوت اور دلیل۔ تو پہلے سب سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی اللہ کو دو گروہ ہیں انسانوں میں، دو طرح کے انسان ہیں۔ ایک تو ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ ہی کو رب اور رام اور رحیم اور واحد گرو اور گاڈ کہہ کر یاد کرتے ہیں، یعنی اسی اللہ کو اپنی اپنی زبانوں میں طرح طرح کے ناموں سے اس کے ماننے والے اسے یاد کرتے ہیں۔ کوئی رام کہتا ہے، کوئی رحیم کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی رب کہتا ہے اور کوئی واحد گرو کہتا ہے۔ بہرحال جتنے بھی اس کے ماننے والے ہیں، اس کا یقین کرنے والے ہیں، جن کو بھی اس کا ایمان ہے کہ وہ ہے، وہ انہی ناموں سے اپنی اپنی زبانوں میں اسے یاد کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ ہے انسانوں میں ان کا دہریوں کا اور کیمنسٹوں کا، وہ اللہ کو نہیں مانتے، نہ اسے وہ رحمان، رب، رحیم، گاڈ، رام کسی صورت سے بھی اس کو نہیں مانتے، نہ ہی اس کے اوتاروں کو مانتے ہیں، نہ ہی اس کے پیر پیغمبروں کو مانتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی دیوی دیوتا کو مانتے ہیں۔ وہ ہیں کیمنسٹ اور دہری۔ اچھا، یہ ماننے والے انہیں ناستک کہتے ہیں۔ ناستک کے معنی ہیں نہ ماننے والا، نہ ماننے والے کو کافر کہتے ہیں، اور وہ لوگ ان ماننے والوں کو بے وقوف اور وہم پرست اور سرمایہ داروں کا، غریبوں کو دھوکہ دینے کا ایک ڈرامہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے ہونے کا ثبوت نمبر 1 وہ یہ ہے، اگر اللہ نہ ہوتا، نہ ہم ہوتے اور نہ یہ دنیا ہوتی۔ وہ ہے تو اسی نے یہ ساری دنیا بنائی ہے، تو لوگ کہتے ہیں اسے کس نے بنایا ہے؟ یہی تو اس کا ثبوت ہے کہ وہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور وہ ہے اور اسے کسی نے بنایا نہیں۔ یہ اس کے ہونے کا پہلا ثبوت ہے۔ وہ نہ ہوتا تو ہم یا یہ دنیا نہ ہوتی۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ ہم یا کوئی بھی انسان یا کوئی بھی بندہ نئی بات سوچ ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم یا کوئی بندہ سوچے گا تو وہی بات سوچیں گے جو پہلے سے دنیا میں موجود ہے، یعنی جو پہلے سے دنیا میں موجود ہے، البتہ اپنی سوچ میں چھوٹا بڑا، 1 منہ 2 منہ 10 منہ، 2 ٹانگیں 10 ٹانگیں 20 ٹانگیں سوچ سکتے ہیں، لیکن کوئی انسان، کوئی بندہ نئی بات سوچ ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ سوچے گا تو وہ چیز کہیں نہ کہیں دنیا میں موجود ہوگی، یعنی وہ چیز کہیں نہ کہیں دنیا میں موجود ہوگی۔ لیکن اللہ پاک ایسی نئی سوچ سوچتا ہے جو کبھی تھی ہی نہیں، ایسی چیزیں ایجاد کرتا ہے جو پہلے تھی ہی نہیں۔ یعنی وہ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، بدیع کے معنی ہیں نئی ایجاد کرنے والا، یعنی وہ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، یعنی اس نے زمین آسمان بنائے جو کبھی تھے ہی نہیں، یعنی اس نے زمین آسمان بنائے جو کبھی تھے ہی نہیں۔ اس نے ہمیں اور پوری دنیا کو بنائی،
ہم کبھی تھے ہی نہیں، نہ ایسی دنیا تھی۔ اچھا، انسان نئی ایجادیں کرتا ہے، اس میں شک نہیں، مگر انسان جن چیزوں سے نئی ایجاد کرتا ہے وہ مٹیریل پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔ اس مٹیریل کو سلیقے سے استعمال کر کے ہوائی جہاز بناتا ہے، سلیقے سے استعمال کر کے ریلیں بناتا ہے، سلیقے سے استعمال کر کے موٹریں بناتا ہے، سلیقے سے استعمال کر کے اس ہی مٹیریل کا کمپیوٹر بناتا ہے، اور سلیقے سے استعمال کر کے اسی کے ریڈیو، اور سلیقے سے استعمال کر کے اسی کے موبائل وغیرہ بناتا ہے۔ لیکن انسان جو نئی ایجاد کرتا ہے انہی چیزوں سے کرتا ہے جو پہلے سے مٹیریل موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کو ایجاد کرتا ہے، ایسی چیز کو ایجاد کرتا ہے جس کا کوئی مٹیریل پہلے سے موجود نہیں تھا، اس نے ہر چیز کا مٹیریل نیا بنایا اور اس مٹیریل سے ساری چیزیں بنا دی ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو یہ کمیونسٹ ہیں اور جو اللہ ایشور اور رام رحیم جو ایک ہی کے نام ہیں اسے نہیں مانتے، تو کم سے کم نئی بات سوچ کر دنیا کو دکھا دیں اور کوئی ایسی نئی چیز بنا دیں جو دنیا میں پہلے نہ ہو۔ یعنی اللہ نے انسان بنایا ہے اور جتنی صلاحیتیں انسان میں ہے، کمیونسٹ اور وہ جو خدا کے ہونے کا انکار کرتے ہیں، کم سے کم ایک ایسی چیز بنا دیں اور دنیا کو دکھا دیں جس میں انسان جیسی ساری صلاحیتیں ہوں، اپنے ہونے کا بھی احساس ہو، دکھ تکلیف کا بھی احساس ہو، سمجھ بوجھ بھی ہو۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ انسان تو بڑی چیز ہے۔ یہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، وہ تو ایک مچھر بھی نہیں بنا سکتے۔ یعنی کمیونسٹ اور وہ جو خدا کو نہیں مانتے وہ کم سے کم ایک مکھی ہی ایسی بنا دیں اور اس میں ساری صلاحیتیں میں ہونے کے، میں احساسوں کے مکھی کی طرح ہو، یا مچھر ہی بنا دے، یا اس میں ساری باتیں، سارے احساس، سارے معدے مچھروں کی طرح ہوں۔ میں کہتا ہوں نہیں بنا سکتے۔ جب نہیں بنا سکتے تو پھر اللہ کے ہونے کا اقرار کر لیں اور اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو رام کو، رحیم کو، رب کو، گاڈ کو، واہ گرو یعنی اسے نہیں مانتے، جو پوری دنیا کا مالک اور خالق ہے۔ تو یہ پہلا ثبوت تھا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو ہم اور یہ دنیا نہ ہوتی۔ یہ دوسرا ثبوت ہے کہ ہم نئی بات نہیں سوچ سکتے اور وہ نیا سوچ سکتا ہے، اور وہ اس چیز کو ایجاد کر دیتا ہے جو تھی ہی نہیں۔ ہم کوئی نئی ایجاد نہیں کر سکتے، ہم انسان جو نئی ایجاد کرتے ہیں سلیقے سے انہی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو پہلے سے موجود ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ایک فرض علماء کرام پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان قرآن میں نازل کی ہے، اور سورہ رحمان میں جو کچھ بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ اے اللہ کے، اے خدا کے نہ ماننے والو، وہ کون سی بات ہے جس میں تم خدا کے ہونے کا انکار کرتے ہو۔ تو علماء کرام کا فرض بنتا ہے سورہ رحمان کا ترجمہ ہر زبان میں کریں اور پوری دنیا والوں کو سمجھائیں، خاص کر ان لوگوں کو جو ایشور، اللہ، رام، گاڈ، رحیم جسے طرح طرح کے ناموں سے دنیا والے یاد کرتے ہیں، وہ اس پر یقین لے آئیں۔ یہ کام علماء کرام کا ہے، یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ آپ سنیے آیت الکرسی سے، آپ سنیے کہ اب آیت الکرسی سے اس کا کچھ تھوڑا سا واقعہ سن لیجئے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ ہو، جس کا مطلب یہ ہے اللہ ہے، لا الہ
اور کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ ہوول حی القیوم، ہے وہ زندہ ہے اور سب کچھ سنبھالے ہوئے ہے، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے جو زندہ ہے، سب کچھ سنبھالے ہوئے ہے، سنتم ولا نوم، اور وہ سوتا نہیں ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور زمین آسمان اسی کے ہیں، یعلم، اور من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی کوئی بھی کسی کے کام کہیں بھی نہیں آ سکتا اگر وہ نہ چاہے بجز اس کے۔ یعنی کوئی بھی کام نہیں آ سکتا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جب تک اس کا حکم نہ ہو نہ کوئی دنیا میں کام آ سکتا ہے اور نہ کوئی آخرت میں کام آ سکتا ہے۔ اس نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ فنا ہو جائے گی، اسے مرت لوگ کہتے ہیں، اور اس نے ایک اور دنیا بنائی ہے جو کبھی وہ ختم نہ ہوگی، اسے امر لوگ یعنی آخرت کہتے ہیں، یعنی امر لوگ اور آخرت کہتے ہیں۔ تو اس نے آیت الکرسی میں بتایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ زندہ ہے، وہ سب کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ سوتا نہیں ہے، اور اسی کے زمین آسمان ہے اور اس کے بغیر کوئی کام نہیں آ سکتا، یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم، اور وہ ظاہر کو اور ڈھکے چھپے کو جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، یعنی کوئی عقل ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنی عقل کے احاطے میں لے لے یا سمجھ سکے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو عقل کے احاطے میں اللہ تعالیٰ کو لے آئے، الا بما شاء، بس اتنا جان سکتا ہے جتنا اس نے علم دیا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی نے زمین آسمانوں کو اپنی حفاظت میں لے رکھا ہے، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اسے ان سب کی حفاظت بھاری نہیں ہے، وہ بہت بڑا اور بہت عظیم اور مہمہ والا ہے۔ یہ آیت الکرسی تھی۔ دوسرے اس کے لیے فرمایا ہے، یعنی سبحانک اللہم، پاک ذات ہے اللہ کی، وہ بحمد کا، اور تعریف کے لائق ہے وہ، تبارک اسموں کا، اور اس کا نام ہے برکتوں والا، و تعالی جدوں کا، اور اس کی شان ہے بہت اونچی، و لا الہ غیروں کا، اب جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، اس کا کوئی غیر نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف کے لائق تو وہی ہے جو سارے عالم کو پالتا ہے۔ پھر اس کی عادت الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، وہ اس دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے، جسے امر لوگ کہتے ہیں۔ تیسرا وہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ صمد، وہ کسی طرح بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اسے کسی کی ضرورت ہے، اللہ صمد، یعنی وہ بے نیاز ہے، لم یلد، اسے کسی نے ایسے نہیں جنا جیسے عورتیں بچے جنتی ہیں، ولم یولد، اور اس نے بھی کسی کو ایسے نہیں جنا جیسے عورتیں بچے جنتی ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ اپنی شان میں اور اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ بس اتنی باتیں کافی ہیں، اور وہ میں نے بتا دیا۔ یہ علماء کرام کا فرض بنتا ہے
کہ سورہ رحمان کا ترجمہ ہر زبان میں کریں، چینی میں بھی کریں اور ہر زبان میں کریں اور اسے سمجھائیں۔ یہ کام میرا نہیں ہے، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے۔ اب میں نے تمہیں بتا دیا کہ اللہ ہے اور اس کے ہونے کے دلیل اور ثبوتیں بتا دی۔ شعر ہے سلبی میں ہوں ثبوت، ثبوتی میں سلب ہوں۔ مطلب یہ ہے ایک بار ایسا واقعہ ہوا، خواجہ باز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کی نزا کی حالت تھی، تو اللہ تعالیٰ شیطان کے ذریعے سے انسان کے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ تو شیطان نے ان سے سوال جواب شروع کر دیے۔ 999 دلیلیں اس مرید نے اللہ کے ہونے کی دی اور شیطان نے ساری دلیلیں کاٹ دی۔ تو آپ جس اس مرید سے 300 میل دور بیٹھے تھے، اللہ نے سلطان باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو کشف کی دولت سے نوازا تھا۔ وہ وضو کر رہے تھے، وہیں سے انہوں نے وضو کا بدھنا مارا اور کہا کہ میں نے اللہ کو بے دلیل کے پہچانا ہے، یعنی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو بے دلیل کے پہچانا ہے۔ اب میں بتاؤں، جنہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دیتا ہے، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا یقین دیتا ہے، اپنا وشواس دیتا ہے، انہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے ہونے کا یقین اور ایمان یا دھرم نہیں دیتا، سنا جی، انہیں کوئی دے نہیں سکتا۔ اب میں یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اپنا یقین، اپنا ایمان، اپنا دھرم نہیں دیتا۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن پاک میں، اے نبی تم انہیں سمجھاؤ یا مت سمجھاؤ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ میں نے ان کی آنکھوں پہ اور ان کے کانوں پہ اور ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ تو جس انسان کی آنکھوں پہ اور کانوں پہ اور دل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ پر، ایشور پر، رب پر، رام پر یقین نہیں لاتا۔ اب یہ بتانا چاہتا ہوں وہ کون لوگ ہیں جن کی آنکھوں پر، کانوں پر اور دلوں پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ وہ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جو لوگوں میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جو ایک دوسرے سے چغلی کر کے آپس میں لڑاتے ہیں۔ جو لوگوں کو آپس میں نہیں لڑاتے، جو لوگ اس دنیا میں فساد نہیں پھیلاتے، جو لوگ جھوٹ نہیں بولتے، ان سے بچ کے اللہ تعالیٰ ہر ایک آدمی سے خوش ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ پھر سن لو، یعنی وہ فرماتا ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے، فساد پھیلاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کی چغلی کرتے تھے، تو اللہ فساد پھیلانے والوں کو اور جھوٹ بولنے والوں کو اور آپس میں جھوٹی سچی چغلی کرنے والوں کو کبھی ایمان عطا نہیں کرتا، اور اللہ کی طرف سے ان کے کانوں پہ اور ان کی آنکھوں پہ اور ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہے، اے اللہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، یا اللہ تعالیٰ میں کبھی فساد دنیا میں نہیں پھیلاؤں گا، نہ کوئی فساد کی بات کروں گا، اور میں نہ کسی کو چغلی کروں گا، اللہ تعالیٰ تو میری یہ خطا معاف کر دے۔ جب وہ بندہ قائل ہو کے اللہ سے خطا کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ما علینا الا البلاغ،
میں ناچیز عبدالرؤف سجادہ نشیں امرپور ضلع بلند شہر اتر پردیش بھارت۔ میرا فون نمبر ہے 96 75 80 49 93۔ وما لنا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔